رجوع الی اللہ کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسے ہوتا ہے جیسے رجوع الی اللہ شاید کم ہوگا. دیکھو رجوع الی اللہ دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل ہے، رجوع الی اللہ کوئی عمل ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی کوشش ہے. اور ایک ہے دوسرا طریقہ کہ رجوع الی اللہ کچھ نتیجہ ہے کسی اور عمل کا. دونوں طریقے سے سفر کیا لوگوں نے. میری بات سمجھا رہی؟ ایک تو یہ ہے کہ رجوع الی اللہ ان اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ ذاتی آزاد کام ہے جس کا نام ہے رجوع الی اللہ. ایک یہ ہے کہ یہ رجوع الی اللہ جو کہلاتا ہے یہ کسی اور کام کے نتیجے کے طور پر کہلاتا ہے. مثال، اگر نیکی جو ہم کہتے ہیں نیکی، فی الحال نیکی کی بات سمجھیں، اگر بدی کے مواقع میں بدی نہ کی جائے تو یہ نیکی ہے، حالانکہ نیکی نہیں ہے. پھر بدی نہیں کی ہے نا، بدی نہ کرنا تو نیکی ہے نا، لیکن یہ نیکی تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بات سمجھائیے. نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی تو کوئی پازیٹیو عمل ہے، یہ نیگیٹو سے بچا ہے. جو نیگیٹو سے بچتا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ رجوع الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع الی دنیا کام کر دیا جائے، خود بخود انڈیپینڈنٹلی رجوع الی اللہ ہو جائے گا. کہ آپ ادھر بلے شاہ نے کہا کہ بلے رابطہ کی پامنا ادھر سے پٹنا ادھر لگانا، وہ ہوتا ہے نا جو پیر وہ لگا رہے تھے پنیری بنا رہا، تو ان کے پاس گیا بلے شاہ صاحب کہ تو بتاؤ رات کا طریقہ، کہتے رات کیا ادھر سے ادھر لگا پنیری. یہ کہا کہتے دنیا سے دل ہٹا ادھر سے لگا دے، خود بخود ہی رب ہو جائے گا. دوستو رب کو آپ کمال کی بات ہے. اللہ کو کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو بہت جلدی سمجھ آنی چاہیے. اللہ اتنا مقدس، اتنا بلند، اتنا ماورا، اتنا جمال کہ آپ کے خیال سے باہر، لا مثال اللہ، لا مثل اللہ، کوئی مماثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں. وہ لا شریک ہے، بلند ہے، بالا ہے. کرتا کیا ہے؟ یہی دنیا پیدا کرتا ہے، یہ مچھر مکھی تو پیدا کرتا ہے. اور اتنے بلند اللہ کو قریب سے دیکھو کر کیا رہا ہے. یہ دنیا جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے. پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، کہا پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. یہ کچھ بناتا ہے تو ہمیں آگے اللہ کیا ہے جی؟ وہ اللہ وہ جو ہمارے دشمنوں کو بناتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور ہمیں فاقہ دیتا ہے، کہتا ہے ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، محبت ہمارا کرتا ہے، پیسے ادھر دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. آپ بات یہ اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء سے اللہ کو دریافت کرو تو پھر آپ کو اللہ کا رجوع اللہ سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ دنیا کے اندر دیکھو، سیر کرو، لیکن ایک انداز سے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس دنیا کے اندر جاؤ، قلعہ شاہی قلعہ جا کے دیکھو تو دیکھو کہ یہ ویرانیاں چھوڑنے والے کون ہیں. ادھر بادشاہ سلامت، کبھی وہ ذل سبحانی آن جہانی سارے فانی کی فانی چلے گئے ویرانیاں چھوڑ کے. اب دیکھو کیا واقعہ ہے. اگر آپ کو عبرت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. یعنی کہ اگر آپ فنا کو دیکھو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام. فنا میں جو چیز فنا نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کا تقرب ہے، دوام. تو اس فنا میں آپ دوام کو پہچانو. کبھی آپ یہ پہچان لو گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ فانی دنیا کو دیکھو، یہ کیا تھا، کیا ہو گیا، 10 سال 20 سال 50 سال ہر چیز چلی گئی اور باقی کون رہے گا؟ رہے اللہ کا نام. یہ رجوع اللہ ہے. گویا کہ دنیا کو نشاہ بتا رہا کو، دنیا کو موت کے شکنجے اور موت کے پنجے اور موت کے منہ میں ہم وقت دیکھنے والا رجوع اللہ میں ہوتا ہے. اب جس پر فنا کا
عرفان ہو جائے وہ بقا کا مسافر ہوتا ہے. کیا کہا؟ جس پر فنا کا عرفان ہو جائے کہ میں فنا دیکھ رہا ہوں، وہ آدمی اس پر رجوع اللہ آسان ہو جاتا ہے. جو ایک آدمی کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے کر جائے ہمیشہ کے لیے، اگر وہ ماں ہی ہوتا ہے، اس کی پوری اطاعت کر جاؤ اور اس میں اتنے مہر ہو جاؤ کہ مجھے مکس ہو جاؤ، یہ اللہ کے ساتھ رجوع ہے. ایک آدمی کسی ایک کام میں اللہ کی خاطر اگر اس میں ڈیولپ کرے اپنے آپ کو تو رجوع اللہ ہے. رجوع اللہ جو ہے رجوع الامر اللہ ہے، اللہ کے کسی حکم کی طرف رجوع کرنا. کسی آدمی کو ظالم آپ کے ساتھ جس کی مخالفت تھی کبھی قابو آ جائے، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر کہ یہ میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف میں معاف کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو آخری مارکے میں معاف فرما دیا، لہٰذا میں تجھے یہ کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا. کوئی کام جو آپ نہ کر سکتے ہو اور حضور پاک کی سنت کے لیے کر جائے تو آپ کو رجوع اللہ مل جائے گا. رجوع الرسول جو ہے یہ رجوع اللہ ہے، رجوع القرآن جو ہے یہ رجوع اللہ ہے. اور اگر آپ نے خدا کا عمل دیکھا تو رجوع اللہ ہے. خالی سیر کرو رجوع اللہ، اللہ کے نام پر اللہ والوں کے پاس صبر کرنے کی جو ہے نا آرزو جذبہ یہ رجوع اللہ ہے. عبادت میں مال ہو جانا جو ہے رجوع اللہ ہے، یہ ایک سارے رجوع اللہ ہے. یا پھر باتوں سے دل ہٹا دینا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کہ آپ جانے آپ کام کرتے اب چھوڑو میں نے دل ہٹا لیا، یعنی کہ یہ بادشاہ ہو گدا فارغ ہوں بحمد اللہ، میں بادشاہ گدا دونوں سے فارغ ہوں، یہ رجوع اللہ. رجوع اللہ بہت آسان ہے. رجوع اللہ دنیا کام کر دو یا اللہ کے نام پر کسی ایک کام میں اتنے انحراف پیدا کر لو کہ غیر از خیال کھول دو، بس اسی کے اندر آپ کا خیال ہو اور حال آپ اسی مصروف ہو جائے صاحب حال، تو یہ رجوع اللہ ہو جاتا ہے. رجوع اللہ ایک اور طریقہ ہے تیسرا، دو طریقے بتائیں کون سا؟ دنیا کے ساتھ رجوع کام کر دو، چاہے فرائض ہی ہوں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ فرائض ہے، یہ دنیا، یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے. اچھا یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے واقعات اللہ خود کرتا ہے، پورے ہو جاتے ہیں. یا اللہ کی طرف جائے کسی ایک کام کی طرف محو ہو جائے. یا پھر ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کا کہنا اللہ کے حکم کے مطابق ماننا شروع کر دے، پھر وہی شخص اس کو رجوع اللہ بتائے گا. رجوع اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایک عمل مطلب چاہے خیرات ہی ہو شروع کر دو، ڈیولپ کر دو، چلتے چلے جاؤ اور اس کے اندر ایک پورے کا پورا ایک اللہ کا کانسیپٹ آپ کو مل جائے گا. آپ کے پاس کوئی چاہے کام، یا گھر میں ایک پودا لگا دو اللہ کے نام کا آج اور ہمیشہ اس کو قریب سے دیکھتے جاؤ، این ممکن ہے بیج نہیں ہے کہ کبھی وہ پودا بول پڑے. یہ آپ کی کنسنٹریشن کی بات ہے، مجھے لگتا ہے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ تو نہیں ہونا. میرا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر مقام تو ہو سکتا ہے نا. آپ آتے ہیں کوئی سا کام آپ اللہ کے نام پر کرو، بدلو نا اپنے آپ کو. ایک آدمی جو ہے وہ بزرگ کے پاس چلا گیا، پیر کے پاس چلا گیا، 20 سال جاتا رہا، کوئی کام نہیں، وہ جاتا رہا چلتا گیا، آخر مطلب رجوع اللہ بن گیا خود بخود ہی. آپ کو بات نہیں، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود رجوع کرے تو آپ رجوع اللہ کر سکتے ہو، خود بخود نہیں کرتے. وہ رجوع کرائے تو کر سکتے، رجوع اللہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ نہ کرائے، اور جب وہ کراتا ہے تو رجوع اللہ خود بخود ہو جاتا ہے. اس لیے آٹھواں طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ پرواہ نہ کرو، خود بخود ہی کرانا ہو تو ہو جائے گا، نہیں چلنا تو دیکھا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے اس کی مرضی کرا لے گا. وہ ایک ذرا غم دیتا ہے، لانا ہو تو چھوٹی سی بات پہ رونا آ جاتا ہے، اور اگر کبھی آنسو خوش کر دیتے سارے مر گئے تو رونا نہیں آیا. وہ سارے جی تو بزرگ بار کے الپا شپا ضرور سارے بڑھتے گئے، رونا نہیں آیا. اور جب رونا آ جائے بچے کی بات دیکھی رونا آ گیا. وہ لانا چاہتے اتنی سی بات سے لا دے، ہنسانا چاہتے اتنی سی بات ہنسا دے. اور اگر عبادت کوئی ایک نماز کے ساتھ ایک سجدہ قبول کرا دے، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت تک سجدہ ہی ہو رہا ہے. آپ بات تو اللہ تعالیٰ پتا کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کہ میں ہی ہوں جو تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہوں. تم آ نہیں سکتے. کیا ہے؟ تم آ نہیں سکتے. اور ہم لاتے ہیں اندھیرے سے روشنی میں. کون لاتا ہے؟ ہم لاتے ہیں. تو وہ لاتے ہیں تو لا دیں گے، خیر ہے. اب یہ پچھلا ریکارڈ دیکھو کہ اس نے ہمیں، میں نے پہلے مچھر اور مکھی کا ذکر کیا، چوہے بنانے والے، چھپکلی کا نام لو،
کچھ لوگ ڈرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بنانے والا، ان چیزوں کو بنانے والا، اس نے ہمیں انسان بنایا. اچھا کیا، مہربان ہے، لگتا ہے مہربان ہی ہے. انسانوں میں اچھا انسان بنایا اور بھی مہربان لگتا ہے. اور مرتبہ میں جہاں سماج کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، آپ کو تھوڑا سا آسودہ حال بنایا، مہربان ہی لگتا ہے. آپ کچھ مرتبہ دیا، کچھ رینک دیا، کچھ ریکگنیشن دی، کچھ پہچان دی، کچھ آپ کی جگہ دماغ تازہ کیا، کچھ آپ کو عرفان میں ہوا، ذہن کا مہربان ہے نا. دل بھی ہوا، واقعات بھی ہوئے، گھر والوں کو تعاون ملا، بچوں کا، اولاد کا، بیویوں کا اچھا ہوا نا. اللہ نے مہربانی کی، آنکھیں دی، بینائی دی، مہربانی کی. اور پھر اس دین میں آپ کے مانگے بغیر اسے داخل فرما دیا. یعنی کہ اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیا آپ کو، مہربانی کی. تو پھر اپنا اور قریب کیا کرے گا، وہ بھی ظاہر لے گا. پچھلے کا باتوں کا اگر شکریہ ادا کرو تو اگلا سفر مقدر ہو جائے گا. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربانی کرتے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کی مہربانی دیکھتے جاتا ہوں، مہربانی کیا ہوتی؟ مہربانی تو وہ جو آپ کر رہے ہو، مہربانی تو آپ کے ساتھ ہے. یعنی کہ مہربانی میں تو آپ بیٹھے ہو، تو اسی کو مہربانی کہتے ہیں. آپ بیٹھے کہ وہ خود بھی بیٹھے ہیں آغوش توجہ میں، وہ آپ مہربانی کر رہے ہیں. تو جب وہ مہربانی کرے تو پھر وہ اور کیا چاہیے. آپ بیٹھے اس کی دعا یہ کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے والا کام نہیں ہے. تلاش نہیں کر سکتے آپ توجہ کو. شیخ سننا آپ کو بات سمجھ آئی، شیخ سے سمجھ آئی تھی بات کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. اور اللہ دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے. اپنے آپ کو تم پالش کرو، تنہا بیٹھو، غور کرو، فکر کرو، اللہ خود بخود یہ قریب ہے. کہتا ہے کہ فی انفسکم، تمہاری سانسوں کے اندر ہوں، شارع سے زیادہ قریب ہوں. بندے سے دور ہے، شارع سے قریب ہے. کبھی آپ بھی اپنی شارع کے پاس بیٹھو نا، پھر آپ کو معلوم ہوگا اللہ کہاں ہے. اللہ ڈھونڈنے نکلو تو کائنات بڑی وسیع ہے، اور اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہو تو پھر آپ کے ساتھ ہے، ہمارا حال ہے، چھوڑتا تو ہے نہیں آپ کو. اس لیے آپ کا صرف انداز ہی اللہ کی توجہ ہے. آپ نے آپ کو کبھی دنیا سے الگ کر کے، زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے کبھی ایک دم بیٹھ جایا کرو، غور کیا کرو، توجہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی ہو جائے گی. اللہ کی دوڑنے کا نام نہیں. ایک آدمی وطن چھوڑ کے چلا گیا، کہتے جی میں حالات اچھے نہیں، وطن چھوڑ جا رہا ہوں، درویش سے ملا کر میں چاہ رہا ہوں. کہتے اچھا فلاں وطن جا رہے ہو، اس کے اللہ کو میرا سلام کہنا. تو یہ اللہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی تو ادھر حالات تیرے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ضروری وہاں جاتا ہے، یہاں بیٹھا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا صبر کرنے والے کا کسی مقام کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھے. اللہ کا ہے کسی مقام کا نام نہیں ہے، تیرے حال کا نام ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ تیرے حال کا نام ہے، تیری مسافرت کا نام نہیں ہے، تیرے کسی عمل کا نام نہیں ہے، تیرے حال کا نام ہے. وہ چاہے تو آج خود بدلے بھی اپنا جلوہ دکھا دے، چاہے تو تلاش کرنے کا ذمہ لے، مدتیں گزر گئی ہیں نہ ملا. کبھی چاہے تو سونے والے کو دے دے اور کبھی جاگنے والے کو معلوم رکھے، اس کی مرضی کی بات ہے. اس لیے تلاش کی بات نہیں ہے. مثال دیتا ہوں نا، آپ کو بات سمجھ آتی تھی مثالوں سے کہ ساری کروڑوں سال کی عبادت شیطان کی، ابلیس کی غلط ہوگی، غلطی ہو گئی نا. تو غلطی ہو گئی تو اس وقت توبہ کا تصور نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، توبہ کا تصور ساتھ دے دیا. پہلا کام آدم علیہ السلام نے مطلب دعا تھے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ معافی دے دے، خیر کریے ہو جائے. نکل چل لگے اور واپس آ جا، مہربانی ہوگی. اور شیطان کو بیٹھ میں ڈال دیا. شیطان کو تو گمراہ کرنے والا اور کوئی شیطان نہیں تھا نا، گمراہی تو تھی نہیں پہلے سے. راز ہے کروڑوں سال کی عبادت ہو گئی، اب یہ بات راز ہے. اور آپ دیکھو مسلمان معاشرہ، جیسے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، اسلام سے قبل کا معاشرہ تباہ حال، آزردہ حال، پریشان حال، بڑا برا حال. اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنا چاہیے تھا، ایسے ماحول کو. ظالم تھا معاشرہ، اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کے لیے ایسے کہا چلو برے حال ہے، ان کے اوپر سب سے بڑی رحمت بھیج دی جائے، بلکہ رحمت اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تباہ ہونے کے قابل معاشرے پر رحمت بھیج دی. تو اس لیے کبھی ہم تباہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کی رحمت آ جاتی ہے.
یہ آپ کے سفر کا نام نہیں ہے. میں کسی تلاش کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تم تلاش چھوڑ دو. تلاش غلط کرتے ہو آپ عام طور پر. خواہش بھی چھوڑ دو, تلاش بھی چھوڑ دو, بیٹھ جاؤ, دیکھو آپ تم کو کچھ چل کے آ جائے گا. وہ جانتا ہے نا, تم کہاں جاؤ گے ڈھونڈنے کے لیے اس کو کہ کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو, تو میں اس کو تلاش کرتے جاؤں. ہر جگہ ہے تو پھر بتاؤں کہ جہاں کہاں نہیں ہے, کہ بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھو. اب یہ مقام ہے, اسی کے داڑھی کو کعبہ بنا کے دیکھتے تھے, اس کو کعبہ بناؤ. اب اپنے اندر ہے وہ, اور اسی کو ذرا پکارو تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن مقید نہیں ہے, یاد رکھنا. علول نہیں ہے, یاد رکھنا. ہے بھی صحیح تھی لیکن نہیں, محدود نہیں ہے. آپ بات میں رہنا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا, اس میں ذرا تھوڑا احتیاط چاہیے. تھوڑا نہیں, بہت سارے احتیاط چاہیے, کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے اور مقام ہے. اس میں بہت پاکیزگی اور تقدس سے بات ہے. اس میں سانس بھی آہستہ لینے والی بات ہے, آواز بھی اونچی نہیں ہو, ورنہ اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ باتیں کر دیتے ہیں بے باک بھی. اس لیے توجہ کے یہ طریقے ہیں. توجہ آپ دنیا کے کام کر دو, آسان ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ خود ہی توجہ مہربانی فرمائے گا. اور توجہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی بات کیا ہے, کہیں اسے کام تو نہیں لینے, آپ نے کام نہ لینا اس سے, بس یہ بات یاد ہے. توجہ برائے توجہ, عبادت برائے عبادت, کوئی برائے کرو تو کر برائے کرو.